اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عسکر صفحہ نمبر 131 میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 180 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جبکہ جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ طور پر 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام الام، کہتان، اسور، عاد، کتبہ، ارفکسد، نود، قے، یود، ارشد اور ارام بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ارم کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے آرم کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شائع اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شائع، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔
حضرت حام کے 10 بیٹے تھے۔ ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویہ، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلو، جاور، کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یورپ، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور یورپ مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاوس کی۔ حضرت یاوس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یدان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یاوس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی اور پھر طوفان نوح میں ایک مرتبہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر